اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جہلیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ گفتگو محور مرکز جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف منجی عالم بشریت۔ ایک عظیم موضوع اور ایک اس ٹائم ہم تشیع کی سب سے بڑی ذمہ داری، ہمارا فریضہ کہ ہم اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کریں۔ اس سلسلے میں پہلے بھی معروضات آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہیں، مقدمتاً گفتگو کی تھی، اور جس چیز کو ہم نے موضوع رکھا تھا وہ تھا دعائے ندبہ۔ اس کے اوپر میں نے پہلے کچھ جلسوں میں اجمالاً گفتگو کی تھی اور کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم اسی دعائے ندبہ کے اوپر بولیں گے۔ تو اس میں ابتداً کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا جو میں نے عرض کی امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں کہ کیا کیا ہمیں اس غیبت کبریٰ کے اندر ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کون کون سی ہماری ذمہ داری ہیں، ہم کس طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کو قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک جو دروازہ، ایک طرق تھا، ایک راستہ تھا، وہ دعائے ندبہ کا تھا، جمعے والے دن جو صبح پڑھی جاتی ہے۔ ویسے صبح کے نہیں، یعنی کہ یہ آپ نے ویسے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے پورا دن کسی ٹائم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ انسان صبح اپنے امام علیہ السلام کو یاد کرے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے بعد از ظہر سیکنڈ میں بھی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس کو ترجمے کے ساتھ انسان پڑھے، اس کے اندر کیا معارف ہیں۔ میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے اس دعائے ندبہ کی تلاوت فرمائی اور بتایا کہ ہمارے آخری بیٹے کو، اپنے امام کو اس طریقے کے ساتھ ہمارے چاہنے والے پکاریں۔ تو گزشتہ جلسے میں جس جگہ پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ ہمیں اس وقت جو ہے دعائے آیت کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے اوپر گفتگو ہم نے ختم کی تھی۔ تو دعائے آیت کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر روز کم سے کم آپ نے ایک چلہ نکالنا ہے، یہ بھی میرے مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز نماز صبح کے بعد 40 دن اس میں کوئی ناغہ نہ ہو، اگر ہو جائے چھٹی تو پھر شروع سے ہو جائے، یعنی 40 دن میں آپ کا کوئی فاصلہ نہیں آنا چاہیے، ایک چلہ ہو، 40 دن آپ نے دعائے آیت کی تلاوت کریں۔ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی اعلی اللہ مقامہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ مختصر سی یہ آیت کریں اپنے امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ، وہ دعائے آیت پڑھیں۔ معصوم فرماتے ہیں جو شخص 40 دن اس وتیرے اس پہ عمل کرے گا، اگر وہ ہمارے بیٹے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اسے زندگی مہلت نہ دے اور دنیا سے چلا جائے، جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور امام کے انصار میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم عمل ہے، اس سے بڑی کون سی سعادت ہے، اتنا ایک چھوٹا سا عمل، اتنا ایک مختصر سا عمل، اور کتنا بڑا نتیجہ ہے، کتنا بڑا ثمرہ ہے اس کا۔ شیطان ہمیں اس بات سے غافل کر دیتا ہے، سستی ہے انسان کے اندر، یہ تنبلی آ جاتی ہے، سستی کی وجہ سے انسان یہ عمل نہیں کرتے۔ کتنا مختصر سا عمل ہے، اس کا نتیجہ دیکھیں، ثمرہ دیکھیں، اور عجیب ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ایک ایک لفظ کے اوپر ہزار نیکیاں ہیں اور ہزار گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ چلہ نکالنے کے بعد پھر جب تک ہمیں خداوند متعال نے، ذات حق نے، عز جل جلالہ نے زندگی دی ہے، ہم نے یہ دعائیں پڑھتے رہنا ہے۔ پھر اگر ناگہاں کبھی ہو جائے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے دعائے آیت کو، لیکن ایک چلے میں کوئی چھٹی نہ ہو آپ کی، وہ 40 دن کا مکمل ہونا چاہیے۔ تو یہ دعائے آیت کے اندر وہ عظیم معارف ہیں جو میرے مولا نے بتائے، معصوم نے بتائے کس طریقے سے پکاریں۔ اور عجیب یہ روایت میں ایک بات ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے، اس عالم میں، اس زندگی میں، اس مادہ میں، تو کبھی بھی وہ خوش ہوتا ہے مومن کہ میری دنیا سے جان چھوٹ گئی ہے، میں ادھر آ گیا ہوں،
اپنے آپ کو بہت خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ. جس روایات میں ہے کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے سجن ہے، قید خانہ ہے، زندان ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. ظاہر سی بات ہے جب ایک شخص قید خانے سے، زندان سے رہائی پائے تو خوشی تو ہوگی اس کو. تو وہ قبر میں بڑا خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے خدا کا میں ایک اپنی زندگی میں آ گیا ہوں جو ہمیشہ کی زندگی ہے. کبھی بھی کوئی شخص اس جگہ پر جا کر دوبارہ دنیا میں پلٹنے کی خواہش مومن نہیں کرے گا، کبھی مومن نہیں کرے گا. لیکن روایات میں ہے ایک وہ شخص کہ جو شہید ہے، شہید جو جب ہوتا ہے نا شہادت کے منظر، اتنا کچھ لطف آتا ہے لقاء اللہ کا، اور اتنا کوئی مقام ہے شہادت کا کہ جو شہید ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے ایک دفعہ پھر میں دنیا میں پلٹ جاؤں اور دوبارہ ذات حق کی راہ میں شہید ہوں، میرا خون بہہ جائے. کیونکہ وہ مقام جو شہید دیکھتا ہے، جس مقام پر وہ پہنچ جاتا ہے، یا جو خون بہتا ہے اسے لطف آتا ہے اس وقت ذات حق کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے اس کی خواہش کرتا ہے کہ پھر میں دنیا میں جاؤں، وہ لذت اٹھاؤں. ایک شہید خواہش کرے گا. ایک یہ مومن کہ جب فرشتے ندا دیں گے، خود امام زمانہ صاحب ندا دیں گے، امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو اس وقت جب امام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت جب ملائکہ آئیں گے کہیں گے کہ آپ نے اٹھیں امام زمانہ علیہ السلام کے، تو اس وقت یہ خواہش کرے گا کہ یہ جنت کیا ہے، میرے مولا آ گئے. اپنے مولا سے ساری زندگی جس کے انتظار میں تڑپتا رہا ہوں، جن کے دیدار کے لیے میری خواہش تھی، تو وہ جنت کو چھوڑ کر خواہش کرے گا کہ امام علیہ السلام کے میں انصار میں شامل ہو جاؤں. اور یہ خوشی یہ محسوس روایات میں ہے. اکمال الدین میں ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب اکمال الدین میں اس کو ذکر فرمایا. جس نے بھی میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے حیات طیبہ کے اوپر کتاب کو لکھا، اس روایت کو ذکر فرمایا کہ جب یہ ندا یہ پہنچے گی، یہ تلک الفرہ، یہ خوشی پہنچے گی، یہ مردوں تک ہی پہنچے گی. یتزاورون و یتباشرون، یہ مردے اٹھیں گے قبروں سے اور ایک دوسرے کی زیارت جا کر کریں گے. عجیب ہے، یتزاورون ایک دوسرے کی جا کر زیارت کریں گے، اور یتباشرون اور ایک دوسرے کو جا کر مبارکباد دیں گے، کہیں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے ہیں، جن کا انتظار ساری زندگی ہم کرتے رہے، جن کے انتظار میں ہم روتے رہے، جن کو دیکھنے کے لیے ہمارا دل تڑپتا رہا، ہماری آنکھیں ان کی راہ میں رہی، آج وہ امام تشریف لے آئے، ہمیں پکار رہے ہیں، ہمیں ندا دے رہے ہیں. تو اس وقت ہر کوئی شخص اس مولا امام زمانہ علیہ السلام ذات حق کے خلیفۃ اللہ، یعنی ذات حق کے جانشین امام زمانہ علیہ السلام پکار رہے ہیں، تو لوگ لبیک کہتے ہوئے امام کی بارگاہ میں پہنچیں گے. تو بس غیبت کبریٰ میں یہ ایک دعائے عہد ہے. اور اس میں یہ ایک لفظ میں ایک تلاوت کرتا ہوں، اس آپ خود جب آپ اس کو مفصل، کیونکہ میں یہاں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. یہاں پہ ایک جملہ ہے، یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہم ان حال بینی و بینہ، کہ اے میرے اللہ اگر میرے اور میرے امام زمانہ السلام درمیان حالت آ جائے. کون سی حالت؟ الموت الذی جعلتہ، اس موت کی کہ جس کو ذات حق آپ نے قرار دیا ہے، موت حق ہے. اگر یہ فاصلہ آ جائے، یہ دیوار آ جائے، یہ حجاب آ جائے میرے درمیان اور میرے وقت کے امام علیہ السلام کے درمیان، علی عبادک حتماً مقضیہ، یعنی وہ ایسی موت کو جس کو آپ نے اپنے عباد کے اوپر، لوگوں کے اوپر، اپنی مخلوق کے اوپر حتمی قرار دیا ہے اور اس کا کوئی نہیں ہے. فخرجنی من قبرہ، میرے اللہ مجھے قبر سے نکالنا. اس وقت کیا اور کس حالت میں نکالنا؟ اس حالت میں نکالنا کہ میری کفن میں سیفی تلوار ہو اور میں اپنے امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کے لیے وہاں پر آمادہ ہوں. یہ ایک ایسی عظیم ہے دعائے عہد کہ اس کے اوپر انسان رکے معارف ہیں ایک لفظ کے اوپر، کہ خود اس دعائے عہد میں کہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، اللہ کی زمین کو آباد کریں گے، اللہ کی مخلوق کو آباد کریں گے. اور حقیقت ہے، یہ واقعیت ہے کہ ابھی تک حقیقت توحید دنیا تک نہیں پہنچی. ابھی تک جو فضا ہے، ہوا ہے، وہ کفر کی ہے، نفاق کی ہے، شرک کی ہے. وہ حقیقی وحدانیت ذات حق کی دنیا تک نہیں توحید پہنچی. وہ حقیقی توحید کب آئے گی؟ جب امام زمانہ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے. اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ امام علیہ السلام آ کر زمین کو آباد کریں گے. قرآن میں بھی ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جان لو اللہ اس زمین کو موت کے بعد حیات دے گا. عجیب آیت ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یعنی ذات حق اس زمین کو زندہ کرے گا مرنے کے بعد. ہر چیز کی موت اپنی موت ہوتی ہے.
ہاں آپ کی ہماری انسان کی موت کیا ہے کہ اس کے بدن سے اس کی روح نکل جائے، اس کی موت ہے۔ سورج کی کیا موت ہے؟ قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، جس دن سورج سے اس کی روشنائی کو لے لیا جائے گا، یہ سورج کی موت ہے۔ اللہ اکبر۔ زمین کی موت کیا ہے؟ زمین کی موت یہ ہے کہ اس کے اوپر کافر چلے، زمین کی موت یہ ہے اس کے اوپر منافق چلے۔ زمین اس وقت زندہ ہوگی جب ہر موحد ذات حق کو ماننے والا، ان انوار الہیہ کی ولایت کو ماننے والا جب زمین پر چلے گا، یہ زمین کی زندگی ہے۔ اور جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس وقت زمین کو زندگی ملے گی، اس وقت زمین کو حیات ملے گی، اس وقت زمین زندہ ہوگی۔ کیوں؟ اس وقت حقیقی وحدانیت لوگوں تک پہنچے گی، اس وقت حقیقی سجدے خدا کو ہوں گے، اس وقت حقیقی عبادت ذات حق کو ہوگی۔ وہ سب نے لکھا ہے، اہل سنت برادران نے بھی لکھا، شیعوں نے تو لکھا ہی لکھا ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کون؟ روح اللہ، کون؟ کلمت اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے اور کہیں گے تقدم یبن رسول اللہ، اے فرزند زہرا، اے فرزند رسول، آپ آگے کھڑے اور نماز پڑھیں، میں آپ کی اقتدا کرتا ہوں۔ کون کہنے والا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بات سب نے لکھی، لیکن ہم نے آج تک اس پہ غور ہی نہیں کیا، یعنی کیا مقام ہے؟ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام زمان علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اے فرزند رسول، اے فرزند فاطمہ، آپ آگے کھڑے ہوں، میں آپ کی اقتدا میں نماز فریضہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس بات پہ انسان غور کرے کہ یعنی کیا مانی؟ یہ روایت تو سب نے لکھی، ہم نے اس پہ غور نہیں کرتے۔ نماز کون سی جگہ ہے؟ نماز یعنی لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہے، یعنی ذات حق سے کلام کا ٹائم ہے۔ ہم جب نماز سے پہلے اقامت کہتے ہیں نا، تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب التوحید میں اس کا معنی ذکر کیا، یعنی قد قامت الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ میرے مولا امام صادق علیہ السلام سے روایت کو لے کر آئے، یہ معصوم فرماتے ہیں قد قامت الصلاۃ یعنی حین الوقت لقاء اللہ، یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہے۔ سبحان اللہ، یعنی قد قامت الصلاۃ یعنی لقاء اللہ کا ٹائم ہے، اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہے، اللہ کی زیارت کا ٹائم ہے۔ ایک ٹائم ہم جاتے ہیں ایران میں امام رضا علیہ السلام، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، یہ کربلا مولا امام حسین علیہ السلام یا انوار الہیہ جو بغداد میں ہیں، نجف اشرف میں زیارت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم معصومین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں، یا کوئی مکہ مدینہ جا رہا ہے، پیغمبر اعظم کی زیارت کو جا رہا ہے۔ کون سی زیارت ہے؟ کون سا وہ وقت ہے کہ کب وہ ٹائم آئے کہ جب اللہ کی زیارت کی جائے؟ اس کا جسم نہیں ہے، اس کا وجود ہے، اس کا جسم نہیں ہے، لیکن کیا زیارت کریں؟ معصوم فرماتے ہیں نماز وہ ٹائم ہے، وہ وقت ہے جب بھی کوئی مصلی، یہ نماز پڑھنے والا نماز کے لیے آمادگی کرتا ہے، مصلی پر کھڑا ہو کر ذات حق کی عبادت کو شروع کر رہا ہے، فریضہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ زیارت ذات حق کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے عظیم نماز ہے، کیسی عظیم اللہ کی عبادت ہے کہ اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ایک دفعہ عرض کیا ہے کہ ہم نجف جا رہے ہیں، کربلا مولا جا رہے ہیں، کاظمین جا رہے ہیں، بغداد جا رہے ہیں، مدینے میں جا رہے ہیں، انوار الہیہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کی زیارت ہے، اور دن میں 5 وقت مصلی نماز پڑھنے والا اللہ کی زیارت کرتا ہے، یہ نماز ہے۔ اور عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر نماز یعنی جب مخلوق خالق سے کلام کرے، نماز یہی ہے کہ مخلوق خالق سے کلام کرتے، عابد معبود سے کلام کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا والوں کو بتا رہے ہیں میں عیسیٰ نبی ہوں، میں روح اللہ ہوں، میں کلمت اللہ ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں اولو العزم انبیاء میں سے اتنا مقام ہونے کے باوجود جب میں عیسیٰ ذات حق سے کلام کرتا ہوں، جس دروازے کو میں وسیلہ بناتا ہوں، جس کی زبان کو وسیلہ بنا کر اس اللہ سے میں عیسیٰ کلام کرتا ہوں، یہ امام زمانہ ہیں، یہ رسول خاتم الانبیاء کے آخری بیٹے ہیں، یہ فرزند زہرا ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔
ہم نے کہاں پہچانا امام زمانہ علیہ السلام کو؟ ہم تو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم تو اپنے ہر کوئی شخص اپنی نفسا نفسی میں لگا ہوا ہے۔ کہاں ہے یوسف زارا؟ اسی لیے دعائے ندبہ کے اندر امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ این وجہ اللہ الذی علیہ یتوجہ الاولیاء، کہاں ہے وہ اللہ کا چہرہ جس کی طرف اللہ کے اولیاء متوجہ ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہاں ہے وہ اللہ کا چہرہ؟ اب یہاں پر میں وہ بات تھوڑی سی کافی ساری چیزیں ہیں، میں وہ ابہام ہیں، ان کو میں چاہتا ہوں کہ دنیا تک پہنچیں اور یہ ابہام ہٹ جائیں، پردہ ہٹ جائے، اور جو وہ واقعیت ہے، جو عین حق مطلب ہے، اس کو آپ تک میں پہنچا سکوں۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذات حق سے کلام کرنا چاہتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں جس کی زبان مقدسہ کو، وہ میرے امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ تو آپ جب اندازہ لگائیں کہ جب حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ اتنے عظیم نبی ہونے کے باوجود بغیر وسیلہ امام زمانہ علیہ السلام کے ذات حق سے کلام نہیں کر سکتے، دنیا کا کون سا بشر ہے جو اس اللہ کی بارگاہ میں بغیر واسطہ امام زمانہ علیہ السلام پہنچ جائے؟ تو اس لیے محترم سامعین، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہم نے جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے، امام کے لیے ہم نے کچھ نہیں کرنا، اپنی ذات کے لیے کرنا ہے کہ کتنا ہم امام علیہ السلام کے قریب ہو جائیں، کتنا ہم امام علیہ السلام کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام کو وسیلہ بناتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اب یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دعائے ندبہ ہمارا اصل موضوع ہے، جس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قارئین تشیع، ہر شیعہ مستور جوان ضعیف بچہ، ہر ماتمی عزادار جمعے والے دن اس کی تلاوت کرے، ان کے معارف کو سمجھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، روئے۔ تو اس میں ایک جملہ ہے کہ این وجہ اللہ الذی علیہ یتوجہ الاولیاء، کہاں ہے وہ اللہ کا چہرہ کہ جس کی طرف اللہ کے اولیاء متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ لفظ وجہ آیا ہے، تو یہاں پہ میں عرض کروں کیونکہ کچھ غلط معانی بیان ہوئے ہیں اس وجہ کے، حقیقت میں ہم نے نہیں سمجھا یعنی وجہ اللہ یعنی کیا، تو میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ حقیقی مطلب واضح ہو سکے۔ اب قرآن کے اندر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات مجیدہ ہیں جن میں ذات حق نے وجہ لفظ استعمال ہوا، جہاں ایک دفعہ ارشاد فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام۔ اب ہمارے عموماً یہ ترجمہ کیا جاتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ ہر چیز فانی ہو جائے گی اور جو باقی رہ جائے گا وہ ذات حق کا چہرہ رہ جائے گا، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے اس کا معنی جو صحیح وہ بنتا ہے یہ کہ ہر چیز فانی ہے، نہ یہ کہ فانی ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، فان اس میں فاعل مشتق حقیقت میں ہے کہ ابھی بھی ہر چیز فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، اور فقط ذات حق کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ بس یہاں پہ کیا ہوا، فان کا معنی ابھی بھی جس طرح ایک برف کا آپ ٹکڑا رکھے نا تو اس سے ایک ایک پانی کا قطرہ گرنا شروع ہوتا ہے۔ یہ جو برف کے ٹکڑے سے برف میلٹ ہو رہی ہے، پگھل رہی ہے، اور ایک ایک قطرہ پانی کا رسک رہا ہے، ٹپک رہا ہے زمین پر، یہ برف کی موت ہے، یعنی یہ فنا کی طرف جا رہی ہے۔ جب تک اس برف کے ٹکڑے سے پانی نہیں نکل رہا تھا، وہ میلٹ نہیں تھی، تب تک وہ ٹھیک کامل تھی، لیکن جیسے ہی اس کو آپ نے ہیٹ پہ رکھا یا اس کو فریج سے نکالا، تپش میں آئی تو اس میں سے پانی کے قطرے گرنا شروع ہو گئے۔ یہ برف کی فنا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کا ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر سانس ہم برف کی طرف پگھل رہے ہیں، میلٹ ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، زندگی ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ باقی کیا رہے گا؟ ذات حق کا چہرہ۔ اب یہاں پر یہ کہ جب ذات حق کا جسم نہیں ہے، اس کا وجود ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے، وہ بسیط ہے من جمیع الجہات، تو کیا معنی ہے وجہ کا؟ اہل سنت بھائی بھی جمعے کے خطبوں میں کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یا ہماری کتابیں تو بھری پڑی ہیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب التوحید میں ایک نہیں متعدد جگہ پر ہر معصوم سے روایت لے کر آئے، کبھی میرے مولا امام صادق علیہ السلام سے، کبھی خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، کبھی کس اور معصوم سے،
کہ فرمایا ہم 14 ید اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، لسان اللہ ہیں، وجہ اللہ ہیں، جنب اللہ ہیں، قلب اللہ ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے، ان کو انسان جب روایات میں آیا ہے تو ہم ظاہر پہ نہ رکیں، ان کے باطن تک جائیں، نہ انکار بھی نہ کریں۔ خود معصوم نے فرمایا ہے، غور کریں، تدبر کریں۔ روایت پڑھنا فن نہیں ہوتا، روایت کے اندر تدبر کرنا فن ہوتا، اس کے اندر غور کریں، درایت کریں، ظاہری معنی کو مت دیکھیں۔ اس لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سید الاوصیاء، رکن الاولیاء، سید الموحدین، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالدرایات لا روایات، تمہارے اوپر ہے کہ تم درایت کرو نہ کہ روایت کرو۔ فقط روایت پڑھ لینا فن نہیں ہوتا۔ اب عرض کر رہا ہوں کہ یہ روایت ہیں، تو اب جب ذات حق کا جسم نہیں ہے تو ہم یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے جی مثلا روایات میں معصوم نے فرمایا ہم وجہ اللہ ہیں، ہم عین اللہ ہیں، ہم ید اللہ ہیں، یعنی ہم اللہ کی آنکھ ہیں، ہم اللہ کے ہاتھ ہیں، ہم اللہ کی زبان ہیں، ہم اللہ کا چہرہ ہیں، ہم اللہ کا پہلو ہیں۔ تو یہ روایات سینکڑوں روایات ہیں۔ اب وجہ کے بارے میں خود قرآن کی آیت ہے، یا بعض میں قرآن کے اندر یہ آیات مجیدہ ہیں کہ آپ جس طرف بھی چہرہ کریں فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آپ اللہ کے چہرے کو دیکھو گے۔ یا بعض میں کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی فقط ذات حق کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ تو کیا معنی ہے وجہ اللہ کا جب اس کا جسم ہی نہیں ہے؟ معصوم نے فرمایا نحن وجہ اللہ، ہم وجہ اللہ ہیں۔ اب جس طرح دعا ندبہ میں میرے مولا امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہاں ہے وہ اللہ کا چہرہ جس کی طرف اللہ کے اولیاء متوجہ ہو رہے ہیں؟ تو میرے محترم سامعین، آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ ایک بہت بڑے مفسر علامہ طباطبائی اعلی اللہ مقامہ کے شاگردان میں سے ہیں۔ ان کی تفسیر، وہ تفسیر کا درس بھی دے رہے ہیں، اب ان قریب ان کی تفسیر ختم ہونے والی ہے۔ 40 سال سے حوزہ علمیہ قوم میں وہ تفسیر کی تدریس کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اس کا معنی کیا، انہوں نے کہا جہاں پہ لفظ ہے وجہ اللہ یعنی فیض الہی، اللہ کا فیض، اب بڑا واضح ہو جائے گا، بڑا روشن ہے، 2 2 کی طرح 4 ہے۔ یعنی کیا معنی وجہ اللہ کا ہوا؟ فرماتے ہیں ذات حق کا فیض ہوا، فیض الہی معنی ہے اس کا، یعنی فیض یعنی کیا؟ یعنی ہر چیز فانی ہو جائے گی لیکن ذات حق کا فیض فانی نہیں ہوگا، ذات حق کا فیض ہمیشہ رہے گا۔ آپ جدھر بھی نگاہ کرو ذات حق کا فیض ہے۔ اب قرآن کی آیات کو کیسے زبان میں رہی ہے، کیسے ان کی وضاحت ہو رہی ہے، کتنا آسان ہو گیا۔ آپ کہاں پہ فرمایا عین وجہ اللہ، کہاں ہے اللہ کا چہرہ؟ یعنی کیا معنی؟ آپ کہاں ہیں وہ امام کہ جو وسیلہ ہے اللہ کا فیض اس کی مخلوق تک پہنچانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا معارف ہیں، کیا اس کے اندر واقعیت ہے۔ اگر ہم کاش اس کو لے لیں، کتنا ایک عظیم مرتبہ ہے، لیکن غلط معنی بیان کیے گئے ہیں۔ وجہ اللہ یعنی فیض الہی، یعنی قیامت معاشر والے دن ہر چیز فانی ہو جائے گی، فانی تو بھی ہیں، وہ مکمل طور پر فنا ہو جائے گی، لیکن ذات حق کا فیض کبھی ختم نہیں ہوگا۔ معاشر میں بھی، قیامت میں بھی، جنت میں بھی ہر کوئی بندہ زندگی گزارے گا، سانس لے گا، فیض الہی ادھر بھی ہوگا، اس کا فیض کبھی منقطع نہیں ہونے والا، کیونکہ 1 سیکنڈ کے لیے ذات حق کا اگر فیض رک جائے دنیا ختم ہو جائے۔ اور یہ فیض کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کون وسیلہ ہے، کون وہ انوار الہیہ ہیں جو ذات حق کا فیض ہم تک پہنچا رہے ہیں؟ وہ یہ چہادہ انوار الہیہ ہیں۔ تو معاشر میں بھی اگر کوئی بندہ سانس لے رہا ہے، اگر کوئی بندہ زندگی گزارے گا، فیض اللہ کا ہے، لیکن وسیلہ ہم تک پہنچانے میں اس ذات حق کا فیض یہ انوار الہیہ ہیں۔ اور آج کے زمانے میں ذات حق کا فیض جو ہم تک آ رہا ہے یہ ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ایک مطلب وہ وجہ کا معنی میں نے عرض کیا۔ اس کی اب اسی طرح لسان کا ایک اپنا معنی ہے، عین اللہ کا ایک اپنا معنی ہے، ید اللہ کا ایک اپنا معنی ہے، جنب اللہ کا ایک اپنا معنی ہے، قلب اللہ کا اپنا معنی ہے۔ ان کو معانی ہے، معارف ہیں، بزرگان ان کی وضاحت کی ہے۔ یہ کتاب عرض کیا شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کہ جو کتاب التوحید،
اس کی شارحین نے جو شرح لکھی ہے، سب سے بہترین شرح عربی میں 3 جلدوں پر مشتمل ہے، سید قاضی طباطبائی کی، بہت زبردست انہوں نے وضاحت کی اور بہت اچھے معارف بیان کیے ہیں ایک ایک لفظ کے بارے میں۔ تو اب یہ ایک اب اولیاء، وہ اولیاء کون ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ وہ اولیاء کون ہیں؟ ان کا کیا مقام ہے؟ وہ کس مرتبے پہ فائز ہیں؟ عجیب ہے واقعی اولیاء اللہ کون ہیں۔ ایک دن خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، بیٹھے تھے۔ فرمایا، روایت عظیم روایت ہے، فرمایا من عرف ربہ فاہو من الکلام، میں یہ بات روایت ہے منع من الکلام، کہ جو شخص بھی ذات حق کی عظمت کو پہچان لے، جو ذات حق کا عرفان حاصل کر لے، وہ کیا کرے گا؟ اپنی زبان کو روک لے گا۔ وہ ہر جگہ پہ بولے گا نہیں، بڑا سوچ کے بولے گا۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا اپنے شکم کے اندر ہر لقمہ وہ لے کر نہیں جائے گا، بڑا سوچے گا کہ اس لقمے میں کوئی شبہ تو نہیں پایا جاتا۔ اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کون ہے ایسے شخص کہ جن کے اتنا عرفان ہے کہ جب یہ ذات حق کا جو شخص من عرف الرب، کہ جو بھی اپنے رب کا عرفان حاصل کر لے، اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے، تو پھر اپنی زبان کو بھی وہ روک لے گا، ہر جگہ پر بولے گا نہیں، بولنے سے پہلے سوچے گا، اور ہر لقمہ اپنے شکم میں نہیں لے کر جائے گا۔ تو پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے اولیاء ہیں جن کا یہ مقام ہے۔ اور قرآن کے اندر جائیں، قرآن کے اندر اولیاء اللہ کن کو کہا گیا؟ ذات حق نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جنہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے، کسی قسم کا حزن نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ خوف اور حزن، یہ ڈر، خشیت، یہ کس چیز کے بارے میں ہوتی ہے؟ جو کچھ ہے وہ چلا نہ جائے، اور جو کچھ نہیں ہے وہ آ جائے۔ اسی کے درمیان انسان بشریت ہے، بشر اسی کے درمیان میں ہے۔ اور ذات حق نے اپنی لا ریب کتاب میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ، بے تحقیق جو اللہ کے اولیاء ہیں، لا خوف علیہم، انہیں خوف بھی نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور انہیں کسی قسم کا حزن نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کیا ہے، وہ چلا جائے کوئی نہیں ہے، جو کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں ہم یہی ہے، ہم بشریت اسی میں ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ختم نہ ہو جائے، وہ چلا نہ جائے، اور جو کچھ نہیں ہے وہ آ جائے۔ لیکن اولیاء اللہ ان سے منزہ مبرہ ہیں۔ تو بس قرآن کے اندر اولیاء اللہ کے بارے میں ذات حق نے فرمایا، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء نے آنے کے بعد اسی آیت کی تفسیر کی، وضاحت کی، اصحاب کو بتایا کہ یہ دوسری شان ہے ان کی، کہ وہ ہر جگہ پر نہیں بولتے، بڑا سوچ کر بولتے ہیں، اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں، جنبش دیتے ہیں۔ کیونکہ امیر المومنین سید الموحدین نے فرمایا کہ انسان کی جو زبان ہے اس کا وزن بہت کم ہے اعضائے بدن کی باڈی میں سے۔ آپ ہاتھ کا وزن دیکھ لیں، اس چیز کا، لیکن اس کا وزن بہت زیادہ کم ہے، لیکن جرم اس کا سب سے زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے گفتگو میں یہیں سے اولیاء اللہ کے بارے میں گفتگو شروع کروں گا، اور انشاءاللہ دعا ندبہ کے اندر جو اور معارف ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر انشاءاللہ میں اپنے سامعین تک پہنچاؤں گا۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں آ جاتی ہیں تو میں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں تاکہ حقائق دنیا تک پہنچیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔